اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پھر یہاں پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور گفتگو کا عنوان ہے طب اسلامی۔ طب اسلامی میں ہم ان باتوں کا، ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جسے ہم اقوال نبوی کے نام سے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ طریقۂ حیات، وہ طرز زندگی جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، وہ یقیناً ہمیں صحت مند زندگی عطا کرے گا۔ بات چونکہ صحت کی ہو رہی ہے، لہٰذا میں آج چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو جو کی جائے وہ دو حصوں میں ہوگی، ایک کھانے کے سلسلے میں اور ایک کچھ نہ کھانے کے سلسلے میں۔ کھانے کے سلسلے میں اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں آپ سے، حدیث نبوی کی روشنی میں اور اقوال اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں، کہ ہماری اچھی صحت کے لیے صبح کا ناشتہ بہت اہم ہوتا ہے، اور شام کا کھانا جلدی کھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کم کھایا جائے۔ خوراک میں وہ چیزیں استعمال کی جائیں جو ہلکی ہوتی ہیں، زود ہضم ہوتی ہیں، کیونکہ رات میں قوت ہاضمہ کمزور ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کمزور ہوتا ہے، لہٰذا ہلکا کھانا کھائیں، کم کھائیں، جلدی کھائیں، اور ان غذاؤں کا استعمال کریں جو جلدی ہضم ہوتی ہوں، زود ہضم غذائیں۔ لیکن سویرے کے لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ بہترین کھانا کھایا جائے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بیماریوں کا جلدی غلبہ نہیں ہونے پائے گا۔ ایک حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سویرے بہترین ناشتہ یہ ہے کہ ہم جو کے دلیے میں کھجور کی مٹھاس ملا کے اسے استعمال کریں۔ آج جو اوٹس کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے اور یہاں بازاروں میں اویلیبل ہے، لیکن جو اوٹس ہے اس کو اتنا زیادہ صاف کر دیا جاتا ہے کہ صرف اندر کا گودا رہ جاتا ہے جو کا، اور باقی اس کا فائبر کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی بہتر ہے وہ، تو اس کا استعمال ہم کریں، دلیا بنائیں، اس کا استعمال دلیا کھائیں۔ تو سویرے کے ناشتے میں جو کا دلیا، لیکن اس میں مٹھاس کی جگہ پر ہم شکر کا استعمال نہ کریں۔ آج کل جو شکر ہمارے پاس آتی ہے، آج جو شکر بازار میں مل رہی ہے، وہ شکر کیمیکل سے ملی ہوئی ہے۔ اس کو ریفائنڈ کرنے میں ان کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کیمیکل ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بجائے صحت کے ہمیں بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حدیث نبوی کے مطابق کہ جو کے دلیے میں مٹھاس کی جگہ ہم کھجور کا استعمال کریں۔ کھجور ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور کھجور میں وہ اجزاء ہوتے ہیں، وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے بہت ایسنشیل ہیں، لازمی ہیں۔ خاص کر کھجور میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئرن اور کیلشیم کی لازمیت ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ ہے، لہٰذا اگر مستقل طور پر کھجور کا استعمال کیا جا رہا ہے تو جسم ان چیزوں کی کمی محسوس نہیں کرتا ہے، اور کیلشیم کی کمی سے ہونے والی بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ تو سویرے کے ناشتے میں مختلف حدیثیں ملتی ہیں۔ کچھ حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ صبح کا ناشتہ کھجوروں سے کیا جائے اور کم از کم 7 کھجوریں کھائی جائیں۔ جن لوگوں کا جسم کمزور ہے، وہ صحت چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے اٹھے ہیں اور وہ صحت چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے کھجور کھائیں، 5 دانے یا 7 دانے کھجور استعمال کریں۔ اگر ساتھ میں اوپر سے دودھ کا استعمال کیا گیا ہے تو جسم میں فربہی آتی ہے، تھوڑا جسم توانا محسوس ہوتا ہے، اور جو لوگ کم وزن کے شکار ہیں، جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں اپنا، ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ کھجور کھا کے دودھ کا استعمال کریں، یا دودھ میں کھجور کو گھول کے اس کو کھائیں۔ تو سویرے کے ناشتے میں جو کا دلیا کھجور کے ساتھ یا دودھ کھجور کے ساتھ کھانا بہت مفید ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھجور کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے گویا اس گھر میں کھانا نہیں ہے، جس گھر میں کھجور ہے اس گھر میں برکتیں ہوں گی، جس گھر میں کھجور ہے وہ لوگ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ یعنی کتنی اہمیت ہے کھجور کی۔ اور کھجوروں کے سلسلے میں تو یوں بہت زیادہ کئی قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، الگ الگ کھجوریں ہوتی ہیں، ان کے الگ الگ فائدے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کھجور کی اقسام میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو مکمل کھجور پکی ہوئی ہوتی ہے جو درخت سے نیچے گرتی ہے اس کو عربی میں رطب بولتے ہیں۔ کھجور کے عربی میں تقریباً 200 نام ہیں اور اقسام کے لحاظ سے بھی ان کے نام بدل جاتے ہیں، اور لہذا وہ جو کھجور پک کے اپنے آپ نیچے گرتا ہے وہ رطب کہلاتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے جناب مریم سے، جب ان کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا، کمزوری کا احساس زیادہ تھا، لہذا اللہ نے حکم دیا کہ اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، اور اس میں سے پکی ہوئی کھجوریں گریں تو ان کو رطب کا استعمال رطب کہا گیا ہے۔ تو یہ رطب جو ہوتی ہے تازی پکی ہوئی کھجور جو درخت سے گرتی ہے، وہ تازی پکی ہوئی کھجور جو درخت سے خود بخود گرتی ہے رطب کہلاتی ہے، اور یہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے جسم میں بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا جو لوگ کمزوری کے شکار ہیں ان کو اس طرح کی کھجور کا استعمال کرانا چاہیے، لیکن ہمارے ہندوستان میں وہ فوراً کی پکی ہوئی کھجور تو ملنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بہرحال جو بھی کھجور ہو سکے اس کا استعمال کریں۔ ایک چیز اور بھی ملتی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے، ان کی عیادت کے لیے، اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا جو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضور ان کو کیسے شفا ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اجوا کھجور کو میں گٹھلیوں کے کوٹ کے پیس کے ان کو کھلاؤ، اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اجوا کھجور میں گٹھلیوں کے کوٹی اور ایک ساتھ ملا کے اس کو صبح شام کھاتا رہا، اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی، یعنی دوبارہ ان کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوئی۔ اجوا کھجور تھوڑی چھوٹی کھجور ہوتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہ خشک ہوتی ہے، اس کو کوٹنا میں گٹھلیوں کے تھوڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ جس میں زیادہ لسلسا پن ہو، جس میں جو زیادہ رطب ہو، جو زیادہ جس کے اندر لیس ہو، وہ کوٹنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اجوا کھجور کو کوٹنا میں گٹھلیوں کے آسان ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے اجوا کھجور کی بات کی۔ آج وہ اجوا کھجور بہت مہنگی ہے اور عام آدمی کی دسترس سے بہت دور ہے، کیونکہ بہت قیمتی ہونے کی وجہ سے غریب آدمی اس کو استعمال نہیں کر پاتا۔ یہاں پر ہم اللہ کی عدالت، بلکہ عدالت کیا، اللہ کے فیض اور اللہ کے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یقیناً اجوا کھجور بہت مفید ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کھجوریں ایسی ہیں اگر ان کو کھایا جائے تو 100% نہ صحیح 90% تو فائدہ ہوگا۔ 2 مہینے کی جگہ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ہر کھجور میں یہ صفت ہے کہ وہ انسان کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے۔ کیسے بچاتی ہے؟ جب تحقیق کی گئی آج کے دور میں تو یہ پایا گیا کہ کھجور کی گٹھلی میں اتنا اچھا اور اتنی ہائی کوالٹی کا فائبر پایا جاتا ہے کہ اگر انسان کھجور کی گٹھلیوں کا بھی استعمال ساتھ میں کرتا رہے تو اس کی آنتیں صاف ہو جائیں گی، اس کی شریانیں صاف ہو جائیں گی، یعنی آرٹریز اور نروز اور اندر جو بھی ہمارے باڈی میں آرگنز ہیں ان کے اندر سے ٹاکسین نکل جائے گا، اس کے اندر سے وہ فارن فیکٹرز نکل جائیں گے جو اس کے فنکشنز کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایک حصہ بھی، تھوڑا سا جز بھی کھجور کا ہوتا ہے، اس وقت تک اس کے اندر، جسم کے اندر زہر نقصان نہیں کر سکتا، یعنی وہ زہروں کو ختم کر دیتا ہے، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر زہر سے مراد ہم کسی پرٹیکولر زہر کی بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ زہر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکسینز کا مطلب وہ کیمیکلز، وہ چیزیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ ساری کی ساری زہر ہیں۔ لہٰذا آج اگر انسان اپنے جسم کو دیکھے تو ناظرین آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے اندر، باڈی کے اندر کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلا آج
کا جو رہن سہن ہے، آج کا جو لائف اسٹائل ہے، جو طرز حیات ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھیت سے لے کر پلیٹ تک اور پلیٹ سے لے کر پیٹ تک ہم جو بھی کھا رہے ہیں وہ کیمیکل کھا رہے ہیں، کیمیکل اور صرف کیمیکل۔ جب اناج بویا جاتا ہے تو فنجی سائیڈ، انسیکٹی سائیڈ، بی ڈی سائیڈ، وی ڈی سائیڈ اور نہ جانے کتنے زہریلے مادے اس کے اوپر چھڑکے جاتے ہیں۔ جڑوں میں کیڑوں کو مارنے کے لیے زہر ڈالا جاتا ہے، ٹاکسنز ڈالے جاتے ہیں، کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کو کیٹ پتنگوں سے بچانے کے لیے کیمیکلز کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ پھر پودے کو جب اس میں بالیاں آ جاتی ہیں، فروٹس آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے کیمیکلز کا، اور یہاں تک کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے بھی کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کیمیکل اندر تک جذب ہو جاتا ہے ان اناجوں میں، ان پھلوں میں، ان ڈرائی فروٹس کے اندر، اور جب انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کے نقصان، جو منفی نتائج ہیں وہ انسان کے جسم میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ ٹاکسین انسان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ زہریلے مادے انسان کو بیمار بنا دیتے ہیں۔ حدیث پیغمبر اسلام ہے، میں نے اس سے پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ جس کے پیٹ میں یا جس کے جسم کے اندر زیتون ہوگا اس کو کوئی زہر نہیں اثر کرے گا، یہ زہر کو مارتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر یا جس کی باڈی میں کھجور ہوگا یا کھجور کا ایک حصہ ہوگا، اس کا کوئی جز ہوگا، اس کے اوپر بھی زہر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ زہر سے مراد یہ نہیں کہ ہم پوٹیشیم سائنائڈ پی لیں اور بچ جائیں، بہرحال اللہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زہر سے مراد یہاں پر جو بھی مادے ہمیں انسان کو ہمارے نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے جسم کے لیے نقصان دیں، وہ سب زہر ہی ہیں، جو ہم عام زبان میں، آج کی زبان میں کیمیکلز یا ٹاکسینز بولتے ہیں۔ تو اگر کھجور کا استعمال کیا جائے گا تو ہماری باڈی میں کھجور ڈی ٹاکسیفائی کرے گا، اکارڈنگ ٹو اسٹیٹمنٹ آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پروسیس بہترین ہے اگر ہم کھجور کا استعمال کریں، لہٰذا کھجور بہترین غذا بھی ہے اور کھجور بہترین دوا بھی ہے۔ صرف ہارٹ اٹیک کے لیے نہیں آپ نے فرمایا کہ اجوا کھجور کو پیس لو گٹلیوں کے سمیت، اس کو کھاؤ تو اس سے فائدہ ہوگا، یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ جو بھی اویلیبل کھجور ہے ہمارے آس پاس، اور کوشش یہ کریں کہ تھوڑی خشک ہو کھجور، اس کو کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد ایک پاؤڈر بنا کے ہم صبح اور شام استعمال کریں، 2 چمچ، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ہارٹ اٹیک سے نجات ملے گی بلکہ ہائی بلڈ پریشر سے فائدہ ہوگا، کڈنی فنکشن اچھا ہوگا، پیٹ صاف رہے گا، کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماریاں نہیں ہوں گی، اور ہاضمہ تو اچھا ہوگا ہی، ساتھ میں قوت یادداشت میں اضافہ ہوگا، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا، جلد صاف ہوگی، کیونکہ اور بھی کئی حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجور کو نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور بچوں کے لیے کئی واقعات ایسے ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ بہت سے صحابی آپ کے تھے، ان کے ہاں بچہ ہوا تو آپ گئے، اس بچے کو گود میں لیا اور کھجور کو منہ میں چبایا، اور اس کے بعد اپنا لعاب دہن جس میں کھجور ملی ہوئی تھی وہ بچے کو چٹایا۔ ایک بار نہیں، مختلف اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو بھی کھجور کو ہم دے سکتے ہیں، اور کھجور ایک ایسی غذا ہے کہ جس کو ہضم ہونے کے لیے بہت زیادہ ڈائجسٹو سسٹم کی لازمیت نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک عام چیز اگر ہم کھائیں گے، روٹی کھائیں گے، چاول کھائیں گے یا سبزیاں کھائیں گے، تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے، سلائیوری گلینڈز یہاں سے ایکٹیو ہو کے سلائیوا اس میں ملتا ہے، اس کے بعد بائلز ملتے ہیں، تیزابیت بنتی ہے پیٹ میں، بہت سے انزائمز بنتے ہیں پیٹ میں، اور وہ انزائمز اس غذا کو ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں، جیسے شہد ایک ایسی غذا ہے، یا کھجور ایک ایسی غذا ہے کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو اس کھجور کو ڈائجسٹ ہونے کے لیے بائلز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو ہضم ہونے کے لیے جسم یا ہمارے لیور سے جو انزائمز بنتے ہیں، بہت زیادہ انزائمز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارا جسم اس کو ایسے ہی قبول کر لیتا ہے۔ تو کمزور قوت ہاضمہ کے لوگ بھی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو کمزور قوت ہاضمہ کے لوگ ہیں ان کو بھی کھجور بہت مفید ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بہت زیادہ بیماری سے اٹھا ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، تو مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو منع کرتے تھے، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، بہت زیادہ کھجور نہ کھاؤ۔ اب زیادہ سے مراد واضح تو نہیں ہے، لیکن یقیناً چونکہ بہت زیادہ
ہیوی ہوتی ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہے وہ کم کھائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے کھائیں، کئی بار کھا لیں، لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ کھجور نہ کھائیں۔ تو کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف ہمارے پورے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ طاقت بھی دیتی ہے۔ دبلے پتلے لوگ اگر موٹے ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھجور کو کھیرے کے ساتھ کھاؤ۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کھجور کو ککڑی کے ساتھ کھاؤ، اور بعض جگہ آتا ہے کہ کھجور کو تربوز کے ساتھ کھاؤ۔ کھجور مزاجاً تھوڑا گرم ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، مزاج اس کا گرم ہوتا ہے، لہذا کھجور کو اگر ککڑی، کھیرا یا تربوز کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو اعتدال ہو جاتا ہے جسم کے اندر، معتدل ہو جاتی ہے، اور ایسے میں جسم طاقتور ہوتا ہے، انسان کو جلدی جوان بناتا ہے۔ یہ کھجور اور کھیرا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے جوانی جلدی آتی ہے، شباب جلدی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں کھائی جائیں تو بڑھاپا واپس جا سکتا ہے، انسان پھر سے جوان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد جس سلسلے میں بھی کر دیا وہ یقیناً بے حد انسان کے لیے مفید ہے۔ آج کے دور میں ہم کیمیکلز کی طرف بھاگ رہے ہیں، سنتھیٹک میڈیسنز کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جو وہ چیزیں کھا رہے ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے، جو ہمارے جسم کے اندر جا کے وقتی طور پر تو اس بیماری کے اثرات کو کم کر دیتی ہیں یا اس کے جو سمٹمز ہیں ان کو زائل کر دیتی ہیں، لیکن بیماری نہیں ختم ہوتی، بلکہ ایک کیمیکل دوا کھانے سے، ایک ٹاکسین والی دوا کھانے سے، ایک سنتھیٹک میڈیسن لینے سے نہ جانے کتنی نئی بیماریاں اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحت مند رہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مختلف اوقات میں ائمہ طاہرین نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کھجور کو مکھن کے ساتھ کھائے، پنیر کے ساتھ کھائے، آپ فرماتے ہیں وہ کھایا بھی کرتے تھے، امام اسے کھایا کرتے تھے، کھجور بہت پسند تھا، کھجور کے ساتھ مکھن بہت پسند تھا، تو مکھن اور کھجور کو اگر ملا کے کھایا جا رہا ہے تو بھی جسم کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہاضمہ یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کو بہت زیادہ ورک نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جو انسولین چاہیے ہمارے جسم میں غذا کو طاقت میں بدلنے کے لیے، یعنی جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی چیز ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے وہ آخر میں سکروز میں کنورٹ ہو جاتی ہے، سکروز کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب انسولین کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اگر ہم بار بار کھا رہے ہیں وہ غذائیں جن سے انسولین کا استعمال کرنا پڑے اور سکروز کو انرجی میں کنورٹ کرنا پڑے، تو انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے، پینکریاز دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتی ہے، انسان ڈائبیٹک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں جس میں انسولین کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جتنے بھی وٹامنس لیتے ہیں، منرلس لیتے ہیں، وہ سارے کے سارے سکروز میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر انسولین ملتی ہے تو وہ آئنک فارم میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن شہد اور کھجور، اس کے علاوہ بھی کچھ غذائیں ہیں، شہد اور کھجور ایسی غذائیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر آئنک فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ڈائریکٹ، اس کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا ڈائبیٹک پیشنٹ اگر جس کے فیملی میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے کھجور کا استعمال کیا کریں۔ کھجور پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے، کھجور کڈنی کے فنکشن کو صحیح کرتی ہے، کھجور کا استعمال کرنے سے لیور بہت اچھا رہتا ہے، کھجور کی وجہ سے معدہ مضبوط رہتا ہے، کھجور کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ایلکلائن پی ایچ ہمارا ایلکلائن رہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں کھجور ہے وہ محتاج نہیں ہوگا، جس کے گھر میں کھجور ہے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ کھجور بہترین سالن ہے، اس کو روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو ڈاکٹرز نے پرہیز بتایا ہو ان کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ اسے روٹی کے ساتھ سالن کے طور پہ استعمال کریں۔ ایک تو صحت بھی اچھی ہوگی، دوسرے ہاضمہ آرام سے رہے گا اور بھوک بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ہمارے بچے نوزائیدہ بچے ہیں، جو دودھ پینے والے بچے ہیں یا اور تھوڑے سے بڑے بچے ہیں، ان کو اچھی صحت بنانے کے لیے شہد کا استعمال متواتر کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ کھجور کا استعمال خوب کرائیں، جتنا ممکن ہو اتنا ہم کھجور کا استعمال کرائیں۔ تو ناظرین، گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی اور بات ہو رہی تھی کہ ہم کچھ کھانے کی بات کریں گے، کچھ نہ کھانے کی بات کریں گے، تو نہ کھانے کی بات انشاءاللہ پھر بعد میں ہوگی۔
تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ سے میں خدا حافظ کہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں اگلی بار جلد ہی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔